السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے مقاصد تعلیم. ٹھیک ہے, ایمز آف ایجوکیشن. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مقاصد تعلیم جو ہے وہ ان کا تعین کرنا بہت ضروری ہے جب بھی ہم کوئی کسی بھی ملک کا یا قوم کا نظام تعلیم ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نظام تعلیم کا بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ نظام تعلیم وہ پورا ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جس سے گزر کے ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے تعلیمی عمل کو پورا کرتا ہے اور پھر معاشرے میں جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف یا عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے کسی بھی پیشے سے منسلک ہو کے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اپنا تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم. ٹھیک ہے, اب ہم اسپیسیفکلی پڑھیں گے کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں کون کون سے مقاصد تعلیم جو ہیں وہ شامل ہیں. نظریاتی مملکت پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اب نظریاتی مملکت پاکستان آپ نے پڑھا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے, ایک نظریاتی مملکت ہے. اور کس نظریے پہ قائم ہوئی تھی یہ مملکت؟ دو قومی نظریہ. ٹھیک ہے, دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور وہ ایک ملک میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے رہ کے زندگی نہیں گزار سکتے. اپنے مذہبی جو ہے وہ جداگانہ مذہب, تہذیب اور ثقافت اور رہن سہن اور تمام رسومات کی وجہ سے اس لیے دو الگ الگ جو ہیں وہ ملک ان کے لیے بنائے جائیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے جو اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت کہتے ہیں کہ ایک نظریے پہ قائم ہوئی. تو نظام تعلیم جو ہے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں جو مقاصد ہیں ان کو 4 بنیادی اس میں حصوں میں تقسیم کیا گیا, 4 بیسک پارٹس میں. اس میں سب سے نمبر 1 پہ ہے روحانی و اخلاقی مقاصد, نمبر 2 ہے ذہنی و علمی مقاصد, نمبر 3 ہے معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد, اور نمبر 4 ہے سماجی و ثقافتی مقاصد. ٹھیک ہے, اب جو نمبر 1 پہ ہے روحانی و اخلاقی مقاصد, اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اور روحانی لحاظ سے افراد معاشرہ کی تعلیم و تربیت کو اولیت حاصل ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اور روحانی لحاظ سے جو جتنے بھی افراد اس معاشرے کا حصہ ہیں یا اس کا سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ لازمی و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, اس میں رضائے الہی کے حصول کو اہم ترین مقصد تعلیم کی حیثیت حاصل ہے. رضائے الہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا. جو کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی وہ کرنے جو ہیں وہ ہمارے لیے فرائض کا درجہ رکھتے ہیں, اور وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے, اپنے پیغمبروں کے ذریعے, اپنی الہامی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں برے اور بھلے کی اور نیکی اور بدی کی جو تقسیم بتائی ہے, جو راستہ بتایا ہے, اسی کو اپناتے ہوئے ہم رضا الہی پر پورا اتر سکتے ہیں. اسی لیے اس جو تعلیمی مقصد ہے پاکستان میں, جو تعلیمی مقاصد ہیں ان میں اولین مقصد یہ ہے کہ رضا الہی کے حصول کی اہم ترین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اس ایسی تعلیم حاصل کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا اس کی خوشنودی حاصل ہو. ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معبودیت, عقیدہ توحید ان مقاصد تعلیم کا مرکز و محور ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی معبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدت, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک اعلیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو ہماری مالک ہے. اور عقیدہ توحید جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے مذہب کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان دو باتوں کو جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں اپنا, وہ مقاصد جو ہمارے تعلیمی مقاصد ہیں ان میں بنیادی یا مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس لحاظ سے مقاصد تعلیم مندرجہ ذیل ہیں. اب ان روحانی اور اخلاقی مقاصد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو مزید آگے اس میں پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 رضائے الہی, نمبر 2 معرفت الہی, نمبر 3 اطاعت الہی, نمبر 4 دین اسلام کا علم و فہم و بصیرت, 5 اخلاق حسنہ و تزکیہ نفس, اور 6 جو ہے وہ فکر آخرت. ٹھیک ہے, یعنی روحانی اور اخلاقی مقاصد کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہونے چاہیے, تو ان میں مزید آگے کون کون سی ایسی کوالٹیز ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے طالب علموں میں کہ جو ہمارے تعلیمی نظام سے جو ہے وہ ہمارے طالب علموں میں پیدا ہوں اور وہ ان پہ اپنی زندگی میں
جو ہے وہ عمل درآمد کر سکیں۔ ان میں سب سے پہلے رضائے الہی کا حصول۔ تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے جس زیور سے آراستہ کیا ہے، تعلیم جو علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوق میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس کی رضا کا حصول یعنی اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تمام اعمال صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ اخلاص نیت کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کیا جائے بھی بہت بڑی نیکی شمار ہوگا، اور منافقت کی صورت میں ایک بڑا عمل بھی وبال ثابت ہوگا۔ اس لیے تعلیم کے مقصد میں اس نقطے کو اولین حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بات آپ لوگوں نے یہ بات سنی، یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ نیک نیتی سے خوشنودی کے ساتھ ہم چھوٹے نیکی بھی کریں گے تو اس کا بڑا اجر ہے، اور صرف اگر دنیا دکھاوے کو یا کسی بھی اور مقصد کو جو اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہوگا کسی نیکی کو کرنے کا، تو وہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا عمل بھی ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گا۔ نمبر 2 پہ ہے معرفت الہی۔ تعلیم کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ معرفت کا مطلب ہے پہچاننا، تعارف حاصل کرنا، انٹروڈکشن ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، تب تک ہم اس بات سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، کس طرح کے اعمال جو ہیں وہ ہم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میرے اس راستے پر چلیں، اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں، وہ اللہ ہی کو اپنا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم سمجھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اس کی بادشاہی کا شعور حاصل کر سکیں، اور تعلیم کے نتیجے میں وہ خود کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین پیدا ہو۔ ایسی تعلیم بیکار ہے جس سے انسان اپنے مالک و خالق سے دور ہو۔ طالب علم کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کی تمام صفات کا علم اور یقین ہو، ٹھیک ہے۔ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، پہچاننا کہ اللہ ہم بنانے والا جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے، وہ کون ہے، اور وہ ہم سے کس قسم کے اعمال چاہتا ہے، اور جب ہمیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں کس چیز سے رہنمائی ملے گی؟ تعلیم سے، علم سے، جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وحی کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا، اور جس کے نتیجے میں تمام جو ہیں علوم جن کی وہ بنیاد ہے، جو الہامی کتاب میں قرآن شریف میں جتنا بھی علم موجود ہے، وہ سب جو ہے جب ہم اس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں خود بخود جو ہے وہ معرفت الہی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اطاعت الہی، ٹھیک ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا یا کسی کی احکام بجا لانا۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ تعلیم یافتہ فرد اپنی عملی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو جائے، اور اسلامی عبادات پر عمل پیرا ہو کر حلال و حرام میں تمیز کر سکے، وہ حق کی پیروی کرے اور باطل سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس طرح اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں بسر کرنے کے قابل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی تعلیم کی روشنی میں اس کو حلال و حرام، صحیح غلط، نیکی بدی اور ان سب چیزوں کی جو ہے وہ پہچان ہو کہ کون سا عمل جو ہے وہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، اور کون سا عمل جو ہے وہ مجھے شیطان کے جو ہے وہ اطاعت کی طرف جو ہے مائل کر دے گا۔ تو تعلیم وہ واحد راستہ ہے جس تعلیم کے کہتے ہیں نا کہ تعلیم ذہنوں کو روشن کرتی ہے، تو یہ وہی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کے تمام فیصلے کر سکے اور اپنے لیے بہترین راستہ منتخب کر سکے۔ نیکسٹ ہے دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت پیدا کرنا۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان کو محض خواندہ بنانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے طالب علم میں دین اسلام کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ تعلیم کے حصول کے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر اسلامی زندگی سے بچ سکے، وہ اسلامی نظام زندگی کے مزاج اور روح سے آگاہ ہو، اور فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں طالب علم یہ جان سکے کہ کون سا طرز فکر اور عمل دین اسلام کے مطابق ہے اور کون سا دین حق کے خلاف ہے۔ اسے دین کے تمام بنیادی عقائد، عبادات اور تعلیم کا علم حاصل ہو، یقین ہو کہ اصل حقائق وہ ہیں جو دین اسلام پیش کرتا ہے،
ٹھیک ہے. دین اسلام کا علم و فہم و بصیرت پیدا کرنا ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بہت بڑا مقصد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں. مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا ہے. ایک پانی کا گلاس پینے سے لے کر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، اور ایک جو ہے یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑا کام کرنے کے لیے تمام تر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی انفارمیشن یا اس کی وہ سب موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں کب سیکھیں گے، کس طرح سے سیکھیں گے؟ جب ہم دینی تعلیم، دین کا علم حاصل کریں گے، فہم سمجھ بوجھ حاصل کریں گے اپنے دین کی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک اسلامی طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا، اور ہم اسی کی پیروی کریں، نہ کہ ہم جو ہے وہ کسی اور مذہب کے طرز پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نمبر 5 پہ اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس. طالب علم اسلامی عقائد و عبادات و فہم دین کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عملی زندگی ایک اسلامی ریاست کے باشعور و بافکر باکردار مسلمان شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو. وہ اپنے گفتار و کردار میں اسلامی رویے کا عملاً مظاہرہ کرے. اس طرح اخلاقیات کو انسانی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے. تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تعلیم یافتہ انسان اچھے اخلاق کو اپنانے والا اور برے اخلاق کو ناپسندیدہ کاموں سے بچنے والا ہو. نفس کی پاکیزگی اور اخلاق حسنہ اعلیٰ انسانی صفات ہیں. تعلیمی عمل کے نتیجے میں ہر بچے میں ان صفات کا پیدا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس، پہلے جو ہے ہم نے 4 پوائنٹس پڑھے، ان 4 پوائنٹس کا جو تعلق تھا وہ ایک انسان کی اپنی ذات سے تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم 5th پوائنٹ جو ہے اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں، تو اخلاق حسنہ اچھے اخلاق والا انسان جو ہے، اخلاق کس کے ساتھ اچھا ہوگا؟ جن لوگوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں، جو اس کے محلے کے لوگ ہیں، جو اس کے معاشرے میں ارد گرد اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے، جو اس کا سوشل سرکل ہے، اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں. بندوں کے کیا حقوق ہیں؟ جب ہم بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم ایک اچھے اخلاق کے مالک قرار پاتے ہیں. تو یہ اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس کہ اپنے نفس کو کس طرح سے قابو میں کرنا ہے، کون سی ایسی جو برائیاں ہیں جن سے نفس کو روکنا ہے اور نیکی کی طرف اپنے نفس کو مائل رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہماری تعلیمی مقاصد میں سے ایک تعلیمی مقصد ہونا چاہیے کہ ایسی تعلیم دی جائے جس سے انسان ایک اچھا مسلمان، باشعور اور باکردار مسلمان شہری بن کر جو ہے وہ اپنے معاشرے میں قدم رکھے عملی زندگی میں. دوسرا، وہ اس کی بات چیت کا طریقہ، اس کے جو ہے وہ رہن سہن کا طریقہ، اس کے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کا طریقہ جو ہے وہ اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 بیسک پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری تعلیم کے ذریعے ہم نے ایک اچھے مسلمان کے طور پہ اپنے طالب علم میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے فرسٹ ایئر، یہ آپ اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کر کے اور اس کو یاد کر لیجیے گا. اوکے جی.